نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 91 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ آج کی سبق کی ابتدا و احسنہ اے احسن التضمین سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ و احسنہ اے احسن التضمین ما زاد علی الاصل ای شعر الشاعر الاول بنکتۃ لا توجد فیہ کالتوریۃ ای الایہام والتشبیہ فی قولہ اذا الوہم ابدی لی ای اظہر لی لماہا ای ثمرۃ شفتیہا وثغرہا تذکرت ما بین العذب وبارق ويذكرني من الأذكار من قدها ومدامع مجر عوالنا ومجرى السوابق انتصب مجر على أنه مفعول ثان ليذكرني وفاعله ضمير يعود إلى الوهم وقوله تذكرت ما بين العذب وبارق مجر عوالنا ومجرى السوابق مطلع قصيدة لأبي طيب والعذب والبارق موضعان وما بين ظرف لتذكر أو لمجر أو المجرى اتساعا في تقديم ظرف على عامل المصدر أو يكون ما بين مفعول تذكرت ومجر بدلا منه، والمعنى أنهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين وكانوا يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان ويسابقون على الخيل، فشاعر الثاني أراد بالعذيب تصغير العزب يعني شفة الحبيب، وببارق صغرها الشبيه بالبرق وبما بينهما ريقها، وهذا تورية وشبه تبختر قدها بتمايل الرمح وتتابع دموعه بجريان الخيل السوابق۔ عزیز طلباء، تضمین کی بحث چل رہی تھی۔ آج ہم تضمین سے متعلق یہ بات پڑھیں گے کہ اگر شاعر ثانی شاعر اول کے کلام میں تضمین کرتا ہے اور اس کا کچھ حصہ اپنے کلام میں شامل کرتا ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے جس کو تضمین کہا جاتا ہے، تو اس تغیر اور تبدیلی کے ساتھ اگر وہ اپنے شعر میں کسی اضافی نقطہ کو ذکر کرتا ہے، کوئی اضافی خوبی اس میں لاتا ہے، مثلا کوئی توریہ، تشبیہ وغیرہ، ایہام وغیرہ کو ذکر کرتا ہے، تو اس سے اس تضمین والے کلام کی خوبی بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک اچھا تضمین بن جاتا ہے۔ تو اسی اچھی تضمین کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ دو شاعروں کا شعر انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں شاعر ثانی نے شاعر اول کے شعر میں تضمین سے کام لیا ہے اور پھر اپنے شعر میں مزید خوبی بھی اس نے ذکر کی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ایک اچھی تضمین کی مثال بنتی ہے۔ تو یہ مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ تو عبارت پر توجہ فرمائے۔ وہ احسن اے احسن التضمین، اور تضمین کی سب سے خوبصورت صورت ما زاد علی الاصل وہ صورت ہے کہ جس تضمین میں اصل پر زیادتی ہو۔ ای شعر الشاعر الاول، یعنی شاعر اول کے شعر میں اگر متضمن زیادتی کر لے بنکتۃ کسی نقطے کی، لا توجد فیہ جو شاعر اول کے شعر میں نہ پائے گیا ہو، کالتوریۃ جس طرح کی توریہ کا اضافہ کرنا، اے الیہام و تشبیہ اور تشبیہ کا، تو یہ تضمین کی اچھی صورت ہے، احسن صورت ہے۔ فی قولہ جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے، اذ الوہم ابدی لی لماہا وثغرہا تذکرت ما بین العذیب وبارق ویذکرنی من قدہا ومدامع مجر عوالنا ومجر السوابق۔ عزیز طلبہ، پہلے اس شعر کے متن پر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ شاعر کہتا ہے اذ الوہم ابدی لی، وہم خیالات، ابدا یبدی ابدان کا معنی ظاہر کرنا، لماہا لماہا سے مراد ثمرۃ شفتیہا محبوبہ کی ہونٹوں کی سرخی ہے، وثغرہا صغر سے مراد اس کے دانت ہے، سفید دانت،
تذکر تو ما بین العزیب و بارق، عزیب اور بارق دو جگہوں کے نام ہیں. ویذکرنی من قدھا، قد سے اس کے قد و قامت مراد ہے. ومدامع سے مراد آنسو ہے. مجرہ کا معنی حرکت کرنا. عوالینا یہ اس سے مراد نیزے ہیں. ومجرہ چلنا. السوابق سے مراد آگے بڑھنے والے گھوڑے. تو آپ شعر کا ترجمہ ہے اذا الوہم ابدالی، جب میرے خیالات نے، میرے وہم نے مجھ پر ظاہر کر دیا. لمحہ میرے محبوبہ کے ہونٹوں کی سرخی کو، وثغرہا اور اس کے دانتوں کو. تذکر تو مجھے یاد آیا ما بین العزیب و بارق، وہ حال احوال جو مقام عزیب اور بارق کے درمیان واقع ہوئے تھے. ویذکرنی اور یذکر میں وہ ضمیر وہم کی طرف راجع، اور اس وہم نے مجھے یاد دلایا من قدھا اس محبوبہ کی قد و قامت کو. ومدامعی اور میرے آنسو کے بہنے کو. مجر عوالینا جو میرے مجر عوالینا یہ اس کا تعلق قد سے ہے، یعنی اس سے بدل واقع ہے. اس نے مجھے یاد دلایا اس کا قد و قامت، یعنی جو نیزوں کی طرح حرکت کرنے والا تھا. ومجر سوابق اور اس نے مجھے یاد دلایا میرے آنسوؤں کو جو آگے بڑھنے والے گھوڑوں کی طرح جاری تھے، تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار کی طرح تھے. تو اب اس شعر میں شاعر نے اپنے خیالات اور محبوبہ کے ساتھ مقام عزیب اور بارق میں ملنے جلنے اور ملاقات کا ذکر فرمایا ہے، ذکر کیا ہے. تو اذا الوہم ابدالی، جب وہم نے مجھ پر ظاہر کر دیا، اعذر علی یعنی مجھے لیے ظاہر کر دیا. لمحہ ای ثمرۃ شفتیہا یعنی محبوبہ کے ہونٹوں کی سرخی کو. وثغرہا ای اسنانہا اس کے دانتوں کو. تذکرت ما بین العزیب و بارق، تو میں نے عزیب اور بارق کے درمیانیہ حال احوال اور مقام کو یاد کیا. ویذکرنی من الاذکار اور مجھے یاد دلا دیا یہ اذکار سے. من قدھا اس کی قد و قامت کو. مجر عوالینا جو ہو میرے نیزوں کی حرکت کی طرح تھا. وہ مدامع میرے آنسوں کو. وہ مجرى سوابق اور گھوڑوں کے آگے چلنے کی طرح جاری تھے. انتصب مجر على انه مفعول ثانی لیذکرنی. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تھوڑی سی ترکیبی بحث اس شعر کی فرما رہے ہیں، تو اس پر آپ توجہ کریں. آسان ہے کہ اس شعر میں ہم نے یہ جو پڑھا مجرہ عوالینا، مجرہ یہ یذکرو کے لیے مفعول واقع ہیں، یذکرو فعل کے لیے یہ مفعول واقع ہیں. ایک بات یہ. دوسری ترکیب اس میں یہ ہے کہ مجرہ اور مجرہ یہ دونوں آپس میں معطوف علیہ مل کر یہ قد سے بدل واقع ہیں. یہ ترکیب ہے، اس پر آپ توجہ کریں. انتصب مجرہ منصوب ہے علی انہ مفعول ثانی لیذکرنی، کیونکہ یذکرنی کے لیے مفعول ثانی ہے. وفاعل ضمیر یعود الی الوہم، اور یذکر میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو وہم کی طرف راجع ہے. وقولوا تذکرت ما بین العزیب و بارق، مصنف علیہ الرحمہ کا قول تذکرت ما بین العزیب و بارق کہ میں نے عزیب اور بارق کے درمیان والے حالات کو یاد کیا. مجر عوالینا و مجر سوابق، اور اسی طرح مصنف کا قول مجر عوالینا و مجر سوابق. یہ دونوں مصرے جو ہے مطلب قصیدۃ ابی طیب یا ابو طیب کے قصیدے کا مطلع ہے. والعزیب والبارق، عزیب اور بارق موضعانی یہ دو جگہوں کے نام ہیں. وما بین، ما بین جو ہے یہ ظرف ہے لتذکر تذکرتو کے لیے. او لمجرہ او المجرہ، یا یہ ظرف واقع ہے ما بین مجرہ یا مجرہ کے لیے. اتصال فی تقدیم ظرف علی عامل المصدر، کہ جو ظرف ہوتا ہے وہ اپنے عامل، جو عامل اس کا مصدر ہو اگر تو اس پر یہ مقدم ہوتا ہے، یعنی ظرف اپنے ضعیف عامل پر مقدم ہو سکتا ہے. یہ نحوی قاعدہ بتا دیا آپ کو. او یکون یا مابینہ جو ہے یہ نہ تذکرتو کے لیے ظرف ہے، نہ مجرہ اور مجرہ کے لیے، بلکہ یہ مفعول ہے تذکرتو کے لیے. ومجرہ بدلا منہ، اور مجرہ جو ہے یہ مابینہ سے جو ہے یہ بدل واقع ہے.
والمعنی اور شعر کا معنی یہ ہے کہ انہم کانوا نزولا ما بین ہذین الموضعین کہ شاعر ان دو جگہوں میں اپنے محبوبہ کے ساتھ ملا کرتا تھا، یہاں پر ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وَكَانُوا يَجُرُّونَ الرِّمَاحَ عِنْدَ مَطَارِدَةِ الْفُرْسَانِ وَيُسَابِقُونَ عَلَى الْخَيْلِ اور وہ نیزہ بازی کیا کرتے تھے جب شہ سوار آپس میں مد مقابل ہوتے تھے، وَيُسَابِقُونَ عَلَى الْخَيْلِ اور گھوڑ سواری میں ایک دوسرے سے سبقت اور ایک دوسرے سے مسابقہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو اس شعر کا ایک مطلب ہے اور ایک معنی ہے جو ابو طیب نے شعر پڑھا، اور اس کا یہ معنی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب شاعر ثانی نے یہی شعر پڑھا لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، اور اس نے جو ہے اس کا ایک اور مطلب ذکر کیا۔ تو شعر کے متن کو آپ توجہ دیں، شعر کے متن کو آپ دیکھیں اس نے اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ شاعر ثانی کہتے ہیں اذ الوہم ابدالی جب وہم نے مجھ پر ظاہر کر دیا لمحہ محبوبہ کے ہونٹوں کی سرخی کو وثغرہا اور اس کے دانتوں کو، تذکرت ما بین العزیب و بارقی۔ تو یاد رکھیں شاعر ثانی نے عزیب کو تصغیر بنایا ہے عزب سے، اور عزب کہتے ہیں منہ کے اندر لعاب کو، اور بارق یہ اس سے مراد اس نے دانت لیے ہیں، اور دانت یہ برق سے اس کی تشبیہ دی ہے بجلی کی چمک کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا ما بین العزیب و بارقی محبوبہ کے دانتوں اور اس کی ہونٹوں کے درمیان والی چیز، یعنی اس کا لعاب، اس کے منہ کا ذائقہ مجھے یاد آیا۔ وَيُذْكِرُنِي مِنْ قَدِّهَا وَمَدَامِعِ مَجَرَّ عَوَالِنَا، اور مجرى الصوابق کا مطلب بھی ان نے یہی لیا ہے کہ اور مجھے یاد آیا محبوبہ کی قد و قامت اور اپنے آنسوں کا بہنا، محبوبہ کی قد و قامت جو میرے نیزوں کی حرکت کی طرح ایک خوبصورت ناز و نخرے کرنے والی قد و قامت تھی، حرکت کرنے والی ناز و نخرے والی حرکت کرنے والی جو ہے وہ اس کی قد و قامت تھی۔ وہ مجرى الصوابق اور میرے آنسو جو اس کی محبت میں بہہ رہے تھے وہ تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار کی طرح جاری تھے۔ تو یہ شاعر ثانی نے اس شعر کا معنی لیا ہے، اور اس میں تشبیہ کو اور ایہام کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ فشاعر ثانی بس شاعر ثانی نے اراد بالعزیب، عزیب سے مراد لیا ہے تصغیر العزب، عزب کی تصغیر، یعنی شفت الحبیب محبوبہ کے ہونٹوں کو، اب بارق اور بارق سے ثغرہا محبوبہ کے دانتوں کو مراد لیا ہے، الشبیہ بالبرق اور دانتوں کو گویا اس نے بجلی کی چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب ما بینہما ریقہا، و ما بین سے اس نے مراد لیا ہے محبوبہ کے منہ کے ریق لعاب کو، وہذا توریۃ اور یہ توریہ ہے، اور گویا ان تینوں جگہوں میں اس نے توریہ سے کام لیا۔ وشبہ تبختر قدها بتمایل الرماح، اور شاعر ثانی نے تشبیہ دی ہے محبوبہ کے قد و قامت کی نخروں کو اور اس کی ناز و نخرے سے حرکت کو تشبیہ دی ہے بتمایل الرمح، نیزوں کی حرکت سے، وتتابع دموعہ اور اس نے تشبیہ دی ہے تتابع دموعہ محبوبہ کے یا اپنے آنسوں کے پے در پہ بہنے کو بجریان الخیل سوابق، آگے بڑھنے والے گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تضمین کی ایک خوبصورت اور احسن قسم پڑھی کہ احسن تضمین یہ ہے کہ شاعر ثانی اپنے کلام میں ایک ایسے اضافی نقطہ ذکر کر لیں کہ جس کی وجہ سے اس کی کلام میں خوبی بڑھ جائے پہلے والے کلام کی بنسبت۔ آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔